ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈارک سٹوریز آفیشیل۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں دوستو آج کی سٹوری۔ میرا نام حمزہ ہے۔ ہم 8 دوستوں کا گروپ تھا۔ یہ 1990 کی بات ہے۔ کہنے کو تو ساجد میرا دوست تھا، لیکن حقیقت بتاؤں تو میں اس کے ساتھ کہیں باہر گھومنا یا کسی تقریب میں جانا بالکل پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ شکل و صورت سے اچھا خاصا کارٹون دیکھتا تھا۔ گنجا سر اور چھوٹا قد اور حرکتیں ایسی کہ باتیں کرتا کرتا اچانک خاموش ہو جاتا اور کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتا تھا۔ چال ایسی کہ دیکھنے والے اپنی ہنسی مشکل سے روک پاتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے تمام دوستوں میں کمرے سے باہر کوئی بھی اس کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ خود بھی اپنی ان خامیوں کے باعث احساس کمتری کا شکار تھا۔ اس کی تعلیم بھی مڈل پاس تھی اور مالی حالات بھی بہتر نہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی بہتر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ ایک شام ہم دوست ایک ساتھ بیٹھے تھے تو ساجد نے اچانک ایک اعلان کیا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں فائزہ سے شادی کرنے والا ہے اور وہ بھی اس سے شادی کے لیے رضامند ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہم دوستوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کہنے کو تو فائزہ ساجد کی خالہ کی بیٹی تھی، لیکن وہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ نہ جانے کتنے ہی کنوارے لڑکے اس سے شادی کا پیغام بھجوا چکے تھے، اور ہمیں اس چیز کا بھی بخوبی اندازہ تھا کہ اسے ساجد سے سخت نفرت تھی، کیونکہ کئی دفعہ ہمارے سامنے ہی فائزہ نے ساجد کو بری طرح ذلیل کیا تھا کہ اس سے بات مت کیا کرے۔ خیر ساجد ہمیں یہ خبر سنا کر تو چلا گیا، لیکن ہمارے گروپ کے کئی لڑکوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، کیونکہ انہیں بھی فائزہ نے ٹھکرا دیا تھا۔ میں چونکہ شادی شدہ تھا، لہٰذا ان لوگوں کے چہرے کے تاثرات بھاپنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ اچانک ہمارا ایک دوست بولا، مجھے لگتا ہے ساجد ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت پری جیسی لڑکی اور اس لنگور کے ساتھ؟ اتنے میں ایک اور دوست فیصل بولا، جو کہ فائزہ کا پڑوسی تھا، یار مجھے تو ساجد کی بات سچ لگتی ہے، کیونکہ میں نے 1-2 دفعہ فائزہ کو اس کے ساتھ باہر واک کرتے ہوئے اور پارک کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ خیر سب اپنی اپنی جگہ جلن محسوس کر رہے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ اصل بات کیا ہے، کیسے اس کارٹون نے فائزہ جیسی لڑکی کو شادی کے لیے راضی کیا ہے۔ اچانک فیصل بولا، اس بات کی کھوج لگانا حمزہ کا کام ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور دوسروں کی نسبت ساجد مجھ پر زیادہ اعتماد کرتا تھا، اور فائزہ بھی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس کا امیدوار نہیں تھا۔ پہل میں نے انکار کر دیا، لیکن تمام دوستوں کے اصرار پر میں نے حامی بھر لی۔ خیر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 دن بعد ہی میری بیوی اپنے بچے کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور مجھے کھوجی بننے کا پورا موقع مل گیا، اور میں نے جاسوسی شروع کر دی۔ ایک صبح میں فائزہ کے گھر کے قریب ہوٹل میں ناشتہ کر رہا تھا کہ میری نظر ساجد پر پڑی، جو کہ ایک ٹیکسی میں فائزہ کے گھر آیا۔ کچھ ہی دیر میں فائزہ گھر سے نکلی اور اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑا اور اپنے موٹر سائیکل کی طرف لپکا اور ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ ٹیکسی آبادی والی روڈ سے ہو کر اب قبرستان والی روڈ پر رواں دواں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب ٹیکسی رکوا کر اندر چلے گئے۔ میں نے قریب ہی ایک چائے والے کھوکے پر موٹر سائیکل کھڑا کیا اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ دن کے وقت بھی قبرستان میں عجیب خوف محسوس ہو رہا تھا اور روشنی میں ان کا پیچھا کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں بھی درختوں کی آڑ میں چھپتے چھپاتے چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک پرانی سی قبر کے پاس جا کر رک گئے۔ فائزہ قبر کے ساتھ بیٹھ گئی اور ساجد اس کے قدموں میں ایسے بیٹھ گیا جیسے اس کا غلام ہو۔ میں ان کے قریب ہی ایک درخت کے پیچھے دبے پاؤں جا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فائزہ ساجد سے کہہ رہی تھی، میں چاہتی ہوں کہ میرا ہونے والا شوہر میرے ایک اشارے پر اپنی جان بھی قربان کر دے، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، کیونکہ تم نے میرے کہنے پر دوسری منزل سے چھلانگ بھی لگا دی تھی، لیکن میں اور زیادہ سخت امتحان لینا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اگر میری وجہ سے تمہیں زیادہ دیر آزمائش میں مبتلا رہنا پڑے تو تم ہمت ہار بیٹھو۔ تم ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھو، میں تمہاری خاطر جان بھی قربان کر دوں گا۔ ساجد جیسے پوری طرح فائزہ کے قبضے میں تھا۔ مجھے قبرستان سے بہت خوف آتا ہے۔ میں نے سنا ہے رات کے وقت بدروحیں قبرستان میں پھرتی ہیں۔ میں بس ان بدروحوں کی حقیقت جاننا چاہتی ہوں، لہٰذا تم کل صبح تک قبرستان میں اس پرانی قبر میں چھپے رہو گے اور مجھے ان بدروحوں کے بارے میں بتاؤ گے۔ اور ہاں، میں رات کے کسی بھی پہر یہاں آؤں گی، اور اگر تم مجھے یہاں نہ ملے تو پھر ساری زندگی کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ بس ایک رات فائزہ، میں تمام راتیں یہیں گزار سکتا ہوں تمہارا ساتھ پانے کے لیے۔ ساجد نے اپنے پیار کا یقین دلاتے ہوئے فائزہ سے کہا، بس پھر ٹھیک ہے، تم اس پرانی قبر کے اندر چھپ جاؤ، میں کل صبح تمہیں لینے آؤں گی۔ فائزہ کے کہنے کی دیر تھی کہ ساجد اس پرانی قبر میں اندر جا بیٹھا، اور فائزہ نے کچھ سوکھی ہوئی جھاڑیوں سے قبر کے سوراخ کو ڈھانپ دیا تاکہ اگر وہاں کوئی آ جائے تو اس پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور وہاں سے چلی گئی۔ میں حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا
اور سوچ رہا تھا کہ کیسے فائزہ نے ساجد کو اپنے قابو میں کر لیا ہے کہ وہ ڈرپوک اس کی خاطر یہ عجیب و غریب اور خوفناک شرط بھی مان گیا۔ میں کچھ دیر بعد درخت کے پیچھے سے نکلا اور قبر کے پاس جا پہنچا اور ساجد کو آواز دی، او مجنوں کی اولاد، باہر نکلو۔ میری آواز سن کر ساجد کا رنگ پھک ہو گیا۔ وہ باہر آیا اور میرے قدموں میں گر کر کہنے لگا، حمزہ، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو۔ اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ یار میں کسی سے نہیں کہوں گا، لیکن تم پہلے میرے قدموں سے اٹھو۔ ساجد کھڑا ہوا اور ہم دونوں قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ وہ میری طرف آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا، حمزہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو اور یہ بھی سمجھتے ہو کہ مجھ پر عشق کا بھوت سوار ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فائزہ کے باپ نے دوسری شادی کے بعد اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا اور اب تک دونوں ماں بیٹی ملازمت کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ فائزہ نے بچپن ہی سے اتنے غم اٹھائے ہیں کہ اس کا مرد ذات پر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہونے والے شوہر کو اپنے قدموں میں دیکھ کر اس کی انا کو تسکین ملتی ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ اس کا مرد ذات پر اعتماد ہی تو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری شکل و صورت اور مالی حالات کی بنا پر میری معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔ میں اور فائزہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اسے اعتماد چاہیے اور مجھے ایسا وسیلہ جس کے ذریعے میری احساس کمتری دور ہو جائے۔ فائزہ میری محبوبہ نہیں بلکہ میرے لیے زندگی جینے کی علامت ہے۔ اگر اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے تو میں اپنے آپ کو تم سب دوستوں سے برتر سمجھوں گا، اور یہ برتری مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں مدد دے گی۔ دیکھو حمزہ، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، لہٰذا تم بھی میری اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ ساجد نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے ساجد، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ فائزہ کی دماغی حالت درست نہیں ہے۔ یہ کون سا کسی کو آزمانے کا طریقہ ہے؟ کیا واقعی اس نے تمہیں دوسری منزل سے چھلانگ لگانے کا کہا تھا؟ تمہیں یاد ہے جب میں ایک دفعہ تم سب کو بتا رہا تھا کہ میں بھاگتے بھاگتے گر گیا تھا تو میرے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی؟ وہ سب میں نے جھوٹ بولا تھا۔ فائزہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی اپنی امی سے میرے بارے میں بات کرے گی، اور شاید یہ آج اس کا آخری امتحان ہو، کیونکہ اس ماہ کی 15 تاریخ کو فائزہ کی سالگرہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی سالگرہ والے دن ہی ہماری شادی ہو۔ ساجد بچوں کی طرح مجھے بتانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساجد کی بیوقوفی پر ہنسوں یا اس کی تعریف کروں۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا اور میں وہاں اس کے قبر میں دوبارہ چھپنے پر سوکھی جھاڑیاں اس کے اوپر ڈال کر وہاں سے چلا آیا، اور سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ کیا کوئی اتنا بھی دماغ سے پیدل ہو سکتا ہے۔ 3 دن بعد ساجد میرے گھر مجھ سے ملنے آیا اور فائزہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کی منگنی ہو گئی ہے اور اس ماہ کی 15 تاریخ کو ہی ان کی شادی ہے۔ وہ بہت خوش تھا اور میں نے بھی اپنے وعدے کے مطابق کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ شادی سے 4 روز پہلے یعنی 11 تاریخ کو اس نے مجھے فون کر کے ریلوے اسٹیشن آنے کا کہا۔ میں مقررہ وقت پر اسٹیشن پہنچا تو فائزہ بھی اس کے ساتھ وہیں پر تھی، لیکن اس کا چہرہ خاصا اداس تھا۔ ساجد بولا کہ میرے دادا کے دوست کا فون آیا ہے، وہ بیچارے اکیلے ہیں اور بہت بیمار ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا میرا گاؤں جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن فائزہ کا خیال ہے کہ میں 15 تاریخ تک واپس نہیں پہنچ پاؤں گا اور اس طرح شادی کا پروگرام کہیں ملتوی نہ ہو جائے۔ تم ہی اسے سمجھاؤ کہ صرف 4 گھنٹے کا راستہ ہے اور میں شادی سے 1 دن پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے۔ میں نے فائزہ کو تسلی دی، لیکن وہ آخری وقت تک یہی کہتی رہی کہ شادی کے بعد چلے جانا۔ میرا دل ایک انجانے خوف سے گھبرا رہا ہے کہ کہیں ہماری شادی نہ رک جائے کیونکہ تم وقت پر نہیں پہنچ سکو گے۔ ساجد ہنستے ہوئے فائزہ کو حوصلہ دینے لگا اور مجھے اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ میں نے فائزہ کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔ 15 تاریخ کی صبح ہم سب دوست تیار ہو کر شادی ہال میں پہنچ گئے اور انتظامات دیکھنے لگے۔ تقریباً دوپہر کے وقت فائزہ بھی دلہن کے لباس میں ملبوس اپنی ماں کے ہمراہ ہال میں پہنچ گئی۔ ہمارے دوستوں میں سے فیصل کو ساجد کے گھر روانہ کیا، لیکن گھر پر کوئی موجود نہ تھا۔ فائزہ کی ماں نے مجھے بتایا کہ رات کو ساجد کا فون آیا تھا کہ وہ دن 12 بجے والی گاڑی سے پہنچ رہا ہے۔ 1 بجے تک اس کے نہ پہنچنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ 2 بجے والی گاڑی میں آئے گا۔ 1:45 بجے میں اسٹیشن پر روانہ ہوا تاکہ اسے سواری ملنے میں دیر نہ ہو جائے۔ گاڑی 2 بجے کی بجائے 2:05 پر پہنچی۔ میں نے ساجد کا انتظار کیا اور ٹرین کا ایک ایک ڈبہ چھان مارا، لیکن ساجد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں واپس ہال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہال کے باہر ہی مجھے فیصل نظر آیا اور میں نے اسے افسردہ لہجے میں کہا، یار ساجد ابھی تک نہیں آیا۔ میری بات سن کر فیصل بولا، ارے یار ساجد تو پہنچ گیا ہے، لیکن اس کی حالت بہت ہی نازک ہے، شاید کسی ٹریفک حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ہم دونوں اندر گئے تو نکاح ہو رہا تھا، لیکن مہمانوں کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ فائزہ کے ساتھ بیٹھا ساجد، جس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا، کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور گردن ایک طرف لٹکی ہوئی تھی جیسے وہ ٹوٹی ہوئی ہو۔ وہ بار بار مشکل سے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
فیصل نے مجھے بتایا کہ وہ 2:15 بجے دوڑتا ہوا ہال میں داخل ہوا، اور جب مہمانوں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ فائزہ تو اس کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ ساجد نے اسے اپنے ساتھ سہارا دے کر بٹھا لیا اور مولوی صاحب کی طرف یوں دیکھا جیسے انہیں نکاح شروع کرنے کا کہہ رہا ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ تمام حاضرین بالکل خاموش تھے۔ نہ جانے ساجد کی آنکھوں میں کیا سحر اور جادو تھا کہ میرے سمیت کوئی چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور چلتے بنے۔ وہ دونوں اٹھے اور مہمانوں کے بیچ میں سے چلتے ہوئے باہر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گھر کے لیے گاڑی روانہ ہو گئی۔ گاڑی کے وہاں سے جاتے ہی جیسے ہم سب کو ہوش آ گیا تھا۔ فائزہ کی امی پریشان حالت میں فیصل کی گاڑی میں بیٹھیں اور گھر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ہم دوست بھی صرف یہ جاننے کے لیے کہ ساجد کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے پورے ریلوے اسٹیشن اور ٹرین کا ایک ایک ڈبہ چھان لیا تھا۔ پھر ساجد کیسے پہنچا تھا اور اس کے ساتھ یہ حادثہ کیسے ہوا؟ ہم ساجد کے گھر پہنچے تو وہاں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ فائزہ کی امی اپنے بال نوچ نوچ کر رو رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ گاڑی کے گھر پہنچتے ہی جب ڈرائیور نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو ساجد غائب تھا اور اندر فائزہ کی لاش پڑی تھی۔ رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ ساجد نے فائزہ کو گلا دبا کر مار دیا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس والے فائزہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ شام کو جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ فائزہ کی موت ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کی گردن یا جسم پر کسی تشدد کا نشان موجود نہیں تھا۔ پولیس کا خیال تھا کہ ساجد کو زخمی دیکھ کر فائزہ ڈر گئی تھی اور اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ ساجد نے اسے مردہ دیکھا تو اس خوف سے کہ پولیس اسے قتل کے جرم میں گرفتار نہ کر لے چلتی گاڑی سے کود گیا۔ ہم نے ساجد کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا، لیکن مغرب کے وقت ہمارے تمام خدشات دور ہو گئے اور ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جسے سن کر ہمارے دل و دماغ معاف ہو گئے تھے۔ جس گاؤں سے ساجد نے روانہ ہونا تھا وہاں کی پولیس نے مقامی پولیس کو اطلاع دی کہ ایک ساجد نامی شخص آج صبح 10 بجے والی ٹرین میں سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم کی طرف تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد 3 بجے والی گاڑی سے بھیجی جا رہی ہے۔ یعنی ساجد صبح 10 بجے کے قریب وہاں گاؤں میں مرا تھا اور 3 بجے والی گاڑی سے اس کی لاش آنی تھی، جبکہ دوپہر 2:30 بجے کے قریب اس نے ہمارے شہر میں شادی کی تھی اور پھر راستے میں ہی غائب ہو گیا تھا۔ فائزہ کے دل کی دھڑکن رکنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ کیا ساجد فائزہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنا وعدہ پورا کیا اور پھر ایک روح شادی کر کے دوسری روح کو اپنے ساتھ کسی دوسری دنیا لے کر روانہ ہو گئی؟ دوستو، یہ ایک ایسا راز تھا جس پر سے پردہ اٹھانا کم سے کم میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ تھی دوستو آج کی اسٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔